الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے تشریح ہم کر رہے تھے۔ تین چیزیں ارشاد فرمائیں کہ کفارہ ہیں۔ کفارہ معنی یہ ہے اس کا کہ بندے کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو مٹانے والی ہیں۔ جو صغیرہ چھوٹے گناہ نافرمانی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات نیک اعمال بندہ جب کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ ہیں تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ کافی ساری چیزیں ہیں، ان میں سے تین باتیں اس حدیث پاک میں ذکر کی ہیں۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یعنی بندے نے ایک نماز ادا کی، اب وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یعنی اسے ایک خواہش رہتی ہے، تمنا رہتی ہے کہ جلد رب عز و جل کا بلاوا آئے، حی علی الصلاۃ کہا جائے اور میں مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کروں۔ تو فرمایا جس کا یہ معمول ہوگا کہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، فجر پڑی ہے تو اب ظہر کا انتظار ہے، ظہر پڑی ہے تو عصر کا انتظار ہے، عصر تو مغرب، مغرب تو عشاء، یوں انتظار میں رہتا ہے، تو پچھلے گناہوں کو یہ انتظار کرنا ہی مٹا دیتا ہے۔ نماز الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز ہے، صرف یہ تمنا، یہ انتظار کرنا یہ بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے گویا نماز کے اندر ہی نماز ادا کر رہا ہے۔ تو نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، حدیث پاک میں ایسے بندے کے لیے بھی بشارت دی کہ جو اس طرح نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے بندے کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب مسجد میں آ کے بیٹھے تو یہ نیت کر لے کہ میں نماز کا انتظار کر رہا ہوں، تو یہ نماز پڑھنے والے کی طرح ہو جائے گا، تو یہ ثواب ملنا شروع ہو جائے گا بندے کو۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، یعنی جب سختی ہو، جیسے بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈک ہو رہی ہے، تو ایسے میں مکمل وضو کرنا۔ جس طرح ایک سنت طریقہ کار ہے کامل وضو کرنے کا، سردی ہے، پانی مثال کے طور پہ ٹھنڈا ہے یا گرم پانی نہیں ہے، بندے کو ایسے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے جو اس کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے، اس کو اذیت پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کی رضا کے لیے جب وضو کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے تکلیف میں بھی وضو کر رہا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ارشاد فرمائی۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، کہ بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے، تو اس چلنے کی وجہ سے بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز پڑھنا ایک الگ فعل ہے، نماز پڑھنا ایک الگ کام ہے۔ بندہ اگر اچھی نیت کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کے ایک گناہ کو مٹاتا ہے، ہر قدم پر نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم پر اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ نماز کے لیے آ رہا ہے، بنو سلیمہ کا قبیلہ تھا، مدینہ منورہ کی باؤنڈری پر رہتا تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ باؤنڈری سے مسجد نبوی کے قریب آ جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا کہ سرحد کو خالی چھوڑا جائے، ان کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ تم وہاں سے چل کر جتنا مسجد کی طرف آتے ہو، اس میں جتنے اپنے قدموں میں نیکی شمار کرو گے تمہیں نیکی ملے گی، یعنی اتنا دور سے چل کر اگر مسجد نبوی پہنچو گے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں
اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بندہ اپنی نیت کو حاضر کرے. مسجد میں ہم آتے ہیں صرف ایک کام کے لیے. کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. تو ایک ثواب ملتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے. آپ نے فرمایا 40 نیتیں کی جا سکتی اور 40 نیتیں آپ نے لکھی اور فرمایا کہ جس کے پاس اور علم ہو اس سے زیادہ نیت کر سکتا. اس نیت سے آئے کہ مسجد کی زیارت کروں گا، ہر قدم پر اس کا ثواب الگ ملے گا. اس نیت سے نکلا کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف والی چیز ہوئی، اینٹ ہوئی، پتھر ہوا، کوئی شاخ ہوئی، اس کو میں ہٹا دوں گا، اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا اگرچہ اس کو راستے میں کوئی تکلیف والی چیز ملتی ہی نہیں. تو یوں بہت ساری نیتیں یہ کی جا سکتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا حریص بنائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.